بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن سب سے بڑا غریب کون ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کے حق نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا بھی حساب ہوگا اور بندوں کے حق کا بھی حساب ہوگا۔ دنیا میں جس نے کسی کا حق مارا ہو یا کسی بھی طرح کا ظلم یا زیادتی کی ہو، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کا مجرم ہونا قیامت کے دن کے لیے اتنا خطرناک نہیں جتنا بندوں کے حق کو مارنا اور بندوں کو ستانے اور ظلم کرنے میں خطرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ان کی طرف سے اپنے حق کو بخش دینے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن بندے چونکہ ضرورت مند ہوں گے اور ایک ایک نیکی سے کام نکالنے اور نجات پانے کی امید ہوگی، اس لیے بندوں سے معاف کرنے اور اپنا حق چھوڑنے کی امید رکھنا نامناسب ہے۔ قیامت کے دن روپیہ، پیسہ، مال و دولت کچھ بھی پاس نہ ہوگا۔ حق کی ادائیگی کے لیے نیکیوں کا لین دین ہوگا اور حق کی ادائیگی کا اہتمام اتنا ہوگا کہ جانوروں نے جو کچھ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیا تھا اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کر رکھا ہو کہ اس کی بے آبروئی کی ہو اور کچھ حق مارا ہو، یا اسے چاہیے کہ آج ہی اس کا حق ادا کر کے یا معافی مانگ کر اس دن سے پہلے حلال کر لے جبکہ نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ پھر فرمایا، اگر اس کے کچھ اچھے عمل ہوں گے تو ظلم کے برابر اس سے لے لیے جائیں گے، اور جس پر ظلم ہوا ہے اس کو دلا دیے جائیں گے۔ اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس ظالم کے سر پر ڈال دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو اسے غریب سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم، روپا پیسہ، مال و اسباب نہ ہو۔ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت میں سے حقیقی مفلس وہی ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، اور ان سب کے باوجود اس حال میں حشر کے میدان میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کو ناحق مارا ہوگا، اور چونکہ قیامت کا دن انصاف اور صحیح فیصلے کا دن ہوگا، اس لیے اس شخص کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ جس کو اس نے ستایا ہوگا اور جس کا حق اس نے مارا ہوگا، سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائے گی۔ کچھ نیکیاں اس حقدار کو دے دی جائے گی، پھر اگر حقوق پورا نہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے تو حقداروں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن انیس سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا
جو ننگے اور بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، پھر ایسی آواز سے پکاریں گے جسے ہر دور والے اس طرح سنیں گے جیسے قریب والے سنیں گے، اور اس وقت یہ فرمائیں گے کہ میں بدلہ دینے والا ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ آج کسی دوزخی کے حق میں یہ نہ ہوگا کہ دوزخ میں چلا جائے، اور کسی جنتی پر ذرا بھی اس کا کوئی حق ہو جب تک کہ میں اس کا بدلہ نہ دلا دوں، یہاں تک کہ اگر ایک چپت بھی ظلم سے مار دیا تھا تو اس کا بدلہ بھی دلا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ماں باپ کا اپنی اولاد پر قرض ہوگا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اپنی اولاد سے الجھ جائیں گے کہ لا ہمارا قرض ادا کر۔ وہ جواب دے گا کہ میں تو تمہاری اولاد ہوں۔ وہ اس بات کا کچھ اثر نہ لیں گے اور مانگ پوری کرنے کا اصرار کرتے رہیں گے، بلکہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش اس پر ہمارا اور بھی زیادہ قرضہ ہوتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی سچے اور اچھے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک لائک ویڈیو کو ضرور کر دیجیے۔